صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں الحمدللہ. اس وقت ہم قاہرہ جس کو اردو میں قاہرہ کہتے ہیں اور انگریزی میں کائرو کہتے ہیں، مصر کو ایجپٹ کہتے ہیں. ایک ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے مصر کی. کہا جا سکتا ہے کہ بہت پرانی سویلائزیشن جو ہے اس ملک میں ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہزاروں سال ہو گئے، ٹھیک ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر سے بڑا گہرا تعلق ہے. مصر ہی کے بازار میں انہیں فروخت کیا گیا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر کے بادشاہ بنے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو قبل مسیح میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے سکندر اعظم کا یہاں آنا ہوا، اس نے اس ملک کو کانکر کیا. تو اب آپ کو تھوڑا سا پہلے منظر دکھا دوں، پھر کچھ آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یعنی مصر جو ہے، خاص طور پہ قاہرہ، یہ امتزاج ہے، مکسچر ہے پرانی اور نئی عمارتوں کا، پرانے اور نئے شہر کا. یعنی یہاں بالکل نیا شہر بھی ہے، نئی عمارتیں بھی ہیں، اور صدیوں پرانی عمارتیں بھی ہیں، صدیوں پرانے مقبرے ہیں. یعنی میں نے بہت ساری دنیا میں وزٹس کیے ہیں. مجھے شام میں اس طرح کے پرانے قبرستان دیکھنے کا موقع ملا، پرانے مقبرے. اور پھر مصر میں، مصر کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. اور انشاءاللہ آپ کے لیے بہت کچھ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. اور میرا ارادہ ہے، اب دعا کیجیے گا، تھوڑا وقت تھوڑا ہے اور اللہ پاک ہمت بھی دے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ یہی ریکارڈ کی جائے. کہ کمال کی زندگی، یعنی قرآن نے احسن القصص کہا. بہترین قرآن کا واقعہ جو ہے، قرآن خود فرماتا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. سورہ یوسف ون آف دا امیزنگ صورت آف قرآن. اگر نہیں پڑھی تو پڑھے تو صحیح نا پلیز. ہمیں کتنا کچھ دنیا کے بارے میں معلوم ہے، ہمیں قرآن کے بارے میں کیوں معلوم نہیں ہے، ہمارے نبیوں کے بارے میں کیوں معلوم نہیں ہے. تو میری نیت ہے کہ سورہ یوسف کا جو خلاصہ ہے وہ مصر ہی میں ریکارڈ کیا جائے. ویسے میں نے پیغام قرآن پروگرام میں ریکارڈ کروایا ہے، ضرور سنیے گا اس کو جا کر، لیکن میرا ارادہ ہے کہ ایک بار پھر اس کو یہاں ریکارڈ کروایا جائے. بالکل اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، انبلیویبل سٹوریز ہیں ان کی زندگی کی. مطلب آپ غور کریں کہ دریائے نیل جو ہے، دریائے نیل کے بارے میں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں. دریائے نیل پہ جا کے بھی انشاءاللہ آپ کو کچھ دکھائیں گے کہ دریائے نیل، نبی پاک علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ جب معراج کی شب میرے آقا سدرۃ المنتہا پر گئے تو وہاں سے 4 دریا جاری ہوتے دیکھے، اور اس میں ایک دریائے نیل بھی تھا. اور جو مجھے فالو کرتے ہیں انہیں پتہ ہے، بلکہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں گے، میرا جو یوٹیوب چینل ہے عبدالحبیب اتاری، کہ میں دریائے نیل کی سورس پر بھی گیا ہوں. یعنی جہاں سے دریائے نیل شروع ہوتا ہے، اور کمال کی بات یہ وہ یوگانڈا میں شروع ہوتا ہے. یعنی افریقہ کا ایک ملک ہے. جب وہاں گئے تھے تو مجھے کسی نے بتایا کہ دریائے نیل وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو وہ بھی ضرور دیکھیے گا، وہ ویڈیو بھی ہم نے آپ کے لیے بنائی ہے. تو سورس آف نائل اسے کہتے ہیں، وہاں سے دریائے نیل شروع ہوتا ہے. ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے وہ یہاں پہنچتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، انہوں نے آپ کو دریائے نیل کے سپرد کر دیا. اور وہ دریائے نیل جو ہے وہ فرعون سے بچنے کے لیے، اور آپ پانی میں بہتے بہتے فرعون کے محل ہی پہنچ گئے. آپ دیکھیں نا اللہ کی شان، فرعون کے گھر میں پرورش ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، بعد میں جنہوں نے جا کر فرعون کو جو بھی اس کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ برباد ہوا. اور پھر ایک عظیم کردار ہے اس پورے سینیریو کے اندر، اس پوری باتوں کے اندر، اس پورے واقعے کے اندر، وہ ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ فرعون کی زوجہ ہیں، لیکن وہ اللہ کی اتنی بڑی نیک بندی ہیں. فرعون کے کفر سے انہوں نے انکار کیا، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں، فرعون کے مظالم سہے اور دنیا سے چلی گئیں. اور آپ کو پتہ ہے حضرت آسیہ کو مرتبہ کیا ملے گا؟ حضرت آسیہ وہ ہے کہ جن کو جنت میں نبی پاک کی زوجیت کا شرف ملے گا، آقا کی زوجہ بنیں گی. فرعون کی جو زوجہ ہے، نبی پاک ان کے ہزاروں سال بعد دنیا میں تشریف لاتے ہیں، مگر وہ کام ہزاروں سال پہلے وہ خاتون کر گئیں جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ نبی آخر الزمان، سبحان اللہ، سرور کائنات علیہ السلام کا تو مرتبہ ساری کائنات ہی ان کے لیے بنی ہے نا. ان کی زوجیت، یعنی ان کے نکاح میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا باتیں ہیں. مطلب ہم جب پڑھتے ہیں نا قرآن کے واقعات اور یہ ساری چیزیں، تو جس کو کہتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور میں اس لیے مصر سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی. ایسا لگتا ہے مجھے بہت دیر ہو گئی یہاں آتے ہوئے، بہت پہلے آنا چاہیے تھا. بہرحال اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے. دل کو بھی آرام ہو ہی گیا ہے، اور انشاءاللہ بہت آرام ہوگا، کیونکہ اب مجھے یہاں پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے بھی بڑی پوٹینشیل نظر آتی ہے. بہت ماشاءاللہ کمال ہے. یعنی میں تیسرا دن ہے یا 3 دن ہوئے، اور جتنی محبت، جتنا پیار، لوگ جتنا ملنے کے لیے رابطے کر رہے ہیں، تو یہی تو چاہیے ہوتا ہے ہمیں کہ لوگ ملیں اور ہم انہیں اپنا پیغام ڈیلیور کر دیں. تو انشاءاللہ عنقریب آپ دیکھیں گے یہاں ہفتہ وار اجتماع بھی ہوں گے، مدنی کام بھی ہوں گے. تو اینی وے، سچ امیزنگ ایکسپیرینس ٹوڈے.
اور ہم اب نکل رہے ہیں تھوڑی دیر میں ریڈی ہو کر. میں نے کہا آج تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹس کر دوں. ماشاءاللہ ڈیلی کئی بار میں لائیو آ رہا ہوں اور مجھے بہت اچھا فیڈ بیک آپ کی طرف سے آ رہا ہے کہ پلیز لائیو ہمیں بھی ساتھ رکھیں, بلکہ اس طرح کی دعائیں بھی مل رہی ہیں کہ گھر بیٹھے آپ ہمیں یہ چیزیں دکھا رہے ہیں. تو نیت بھی یہی ہے کہ آپ کے دل میں خوشی داخل ہوگی, آپ ہمارے لیے دعا کریں گے. تو انٹرنیٹ کے تھوڑا سا خرچہ ہی ہوتا ہے نا, اور کیا ہوتا ہے. تو بہرحال اب ہم تھوڑی دیر میں روانہ ہو رہے ہیں, اور آج بہت امیزنگ زیارت ہے انشاءاللہ. سب سے بڑی بات تو نواسہ رسول, جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر اقدس کا مزار یہاں ہے, وہاں جائیں گے انشاءاللہ نواسہ رسول سے انشاءاللہ برکتیں لیں گے. پھر اس کے بعد بہت سارے اہل بیت اطہار کے مزارات ہیں. اور آج ایک اور بڑی ہستی جو بڑا دل کے قریب ہیں, کیونکہ جب ان کی ہسٹری پڑھے نا, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عبادت گزار, فقہ کے امام تو ہیں ہی, عاشق رسول سبحان اللہ, اور شاندار عبادتیں, ریاضتیں اتنی, غیریہ وزاری اتنی, تو بڑا دل مطلب ان سے کہتے ہیں نا کہ کیا ہستی ہیں وہ. تو ان کے دربار میں جائیں گے, اللہ سے ان کے صدقے دعا مانگیں گے. تو آج کچھ زیارتیں بھی ہیں. آج ایک رات کو ایک یونیک ڈنر پر ہم انوائٹڈ ہیں. وہ کیا ہے ایسا, وہ رات کو بتائیں گے آپ کو, وہ کون ہے جنہوں نے ہمیں بلایا ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ آج رات کو ہوگا. اللہ کرے یہ دن بھی برکتوں والا گزرے. اچھا ایک دعوت دے دوں, آج سیٹرڈے اور مدنی مذاکرے کا دن ہے. تو دنیا میں کہیں بھی ہیں مدنی مذاکرے میں آپ نے ضرور شامل ہونا ہے. امیر اہل سنت سے فیض و برکات لینے ہیں. ہم بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کائرو سے ہم بھی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بذریعہ انٹرنیٹ حاضری دے دیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اور اب جب ہم مزارات پہ پہنچتے ہیں تو آپ آج کا دن بھی کنیکٹ رہیے گا ہمارے ساتھ, تو ہم زیارتیں آپ کو کروائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.